السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اعتبار سے روزے داروں کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے دن بھر کے بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے۔ آئیے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان حدیث کے اندر موجود ہے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی میں جو دنیا کے اندر جو صاحب ایمان، اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین ان کی میزبانی کتنا بہترین کرنے والا ہے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ لا يدخلہ، اس سے کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے، الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور ریان کے معنی سیرابی کے ہوتے ہیں۔ چونکہ بندہ دنیا کے اندر بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، تو اللہ رب العالمین بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور ایسے دروازے سے اس کی انٹری ہوگی جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس کا نام ہی سیرابی ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے، جو خلوص للہیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو ضائع نہ کریں، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھیں اہتمام کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسری فضیلت، ان سہل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامة لا يدخل منه احد غیرهم يقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد، رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابن، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ریان ہے، باب الریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون، اور اس دروازے سے جنتی داخل ہوں گے۔ کون سے جنتی؟ جو روزہ رکھتے تھے، روزے دار داخل ہوں گے، ایسے جنتی جو روزے دار ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جو روزہ رکھتے تھے روزے دار داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ کوئی شخص ان دروازوں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پکارا جائے گا قیامت کے دن، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ جو دنیا کے اندر جب دوسرے لوگ روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے اور رمضان جیسے مقدس مہینے کو پامال کرتے ہوئے کھا پی رہے تھے دھڑلے سے، تو ہمارے نیک بندے، صالح بندے روزہ رکھ کر اور اپنے ایمان اور اسلام کا ثبوت دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا تو جنت میں داخل کرے گا۔ کہاں ہیں؟ فیقومون، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمام کے تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقومون، تو کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی شخص ان دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے، جب ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا باب الریان سے، اغلقا، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تو کوئی بھی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، یہ ہے روزے دار کی فضیلت، اور اس کے تعلق سے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بھی روزے داروں کے لیے ایک بڑی فضیلت ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس روزے کا بدلہ خود اللہ رب العالمین دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی فضیلت کے تعلق سے حدیث بیان فرمائے کہ روزے داروں کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری عطر سے بہتر ہے۔
تو یہ تمام فضیلتیں روزے داروں کے حق میں ہیں۔ امید کی جاتی ہے تمام احباب سے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، رمضان جیسے مقدس مہینوں کو پامال کر رہے ہیں، کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو اس جنت میں جس کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا داخلہ باب الریان سے فرما، آمین، تاکہ جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور ہمیں باب الریان سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔